دنیا کی محبت یہ تاریکی ہے، دنیا کی محبت یہ اندھیرا ہے۔ قرآن میں فرمایا یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق، اور لوگو دنیا کے دھوکے میں مت آنا، یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کی تاریکیاں، یہ دنیا کی عیش و عشرت کے سامان، یہ دنیا کی دلچسپیاں، یہ دنیا کی رعنائیاں، یہ سب دھوکے کا سامان ہے، ان سب چیزوں نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ اللہ کا قرآن مجھے اور آپ کو بتا رہا ہے یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور دنیا کے لوگوں اللہ کا وعدہ حق ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم الحیات الدنیا، دنیا کے دھوکے میں مت آنا۔ جو دنیا کے دھوکے میں آتا ہے وہ خسارے میں چلا جاتا ہے۔ جن کے پاس جتنا زیادہ دنیا کا مال و دولت آیا، جو جتنا زیادہ دنیا کے دھوکے میں آئے، وہ اتنے ہی زیادہ ناکام ہو گئے۔ تمام انبیاء کرام نے، ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جو محنت فرمائی، ہماری جو تربیت فرمائی، وہ یہی تربیت فرمائی کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس دنیا کے پیچھے لگ کر اپنے اللہ کو ناراض نہ کرنا۔ کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے۔ یہ دنیا کا مال، یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کے منصب، یہ دنیا کے عہدے، یہ دنیا کی وزارتیں، یہ دنیا کی سلطنتیں، یہ دنیا کی گاڑیاں اور بنگلے، اور یہ دنیا کے نقشے، یہ زمینیں، یہ زمینداری، یہ دنیا کے عیش و عشرت کے سامان، یہ سب ختم ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ وہ دیکھو جو بڑی بڑی طاقتوں والے، بڑے بڑے دنیا کے دھوکے میں پڑنے والے دنیا میں باقی نہیں بچ سکے۔ وہ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگایا، وہ کامیاب ہوا؟ نہیں ہوا۔ وہ قارون جس کے خزانوں کی کوئی انتہا نہیں تھی، اسے اپنے خزانوں پر بڑا تکبر تھا، اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا، اس کے خزانے اس کے کام نہیں آئے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ دنیا میں جو بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہمارے کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا یہ دنیا کی محبت اپنے اوپر مسلط نہ کرو۔ جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو دل سے اللہ کی محبت نکل جاتی ہے۔ جب دل میں دنیا کی محبت آتی ہے تو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نکل جاتی ہے، اور جس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہوتی، دنیا کی محبت ہوتی ہے، تو وہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے، وہ دل کالا ہو جاتا ہے، وہ دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا کی محبت یہ اندھیرا ہے، یہ تاریکی ہے، اور اس کے مقابلے میں فرمایا تقوی اس کا چراغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر اسی لیے تو بھیجا کہ ہم اللہ کی مان کر چلیں، رب چاہی زندگی گزاریں، اللہ کے حکموں کو پورا کریں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ فرماتے ہیں میرے بندو، میں نے تمہیں جو عزت اور جو تمہارا مقام اور مرتبہ رکھا ہے وہ تقوی کی بنیاد پر رکھا ہے، پرہیزگاری کی بنیاد پر رکھا ہے۔ اللہ کی نظر میں مال والا کوئی افضل انسان نہیں ہے، منصب اور عہدے اور وزارتیں اور سلطنتیں رکھنے والا اللہ کی نظر میں یہ فضیلت کا معیار نہیں ہے، بلکہ فرمایا اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے تقوی کی بنیاد پر انسان کی ترقی رکھی ہے، تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے انسان کا اکرام رکھا ہے، انسان کا احترام رکھا ہے۔ جو تقوی والی زندگی اختیار کرتا ہے، جو پرہیزگار بن کر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں سبق یہ ملا کہ دنیا ہماری ضرورت ہے، اس کو ہم نے مقصد نہیں بنانا۔ انسان ناکام تب ہوتا ہے جب انسان دنیا کو ضرورت سے زیادہ اپنا مقصد بنا لیتا ہے۔ ہمیں دنیا حاصل کرنا منع نہیں ہے، دنیا کے لیے روزی کمانے کے لیے محنت بھی کرنی ہے اور اس کے لیے ساری ذمہ داریاں نبھانی ہیں۔ دنیا بقدر ضرورت
دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھنا ہے، دنیا کو مقصد نہیں بنانا۔ جب انسان دنیا کو مقصد بنا لیتا ہے تو پھر وہ انسان ناکام ہوتا ہے۔ تو دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا۔ آخر والے ساتھی بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دنیا کی محبت اپنے اوپر مسلط نہیں کرنی اور تقوی والی زندگی اختیار کرنی ہے۔